السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جانور کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اس کو منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا جانور سمجھتا ہے۔ ناظرین، ہم بات کرنے والے ہیں الو کے بارے میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جانور ہمیشہ ویران جگہوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداسہ کیوں رہتا ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس پرندے کا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کردار رہا۔ اس لیے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ جانور ہمیشہ ہی ویران جگہوں میں رہتا ہے، سنسان جگہوں میں رہتا ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کو اس کی پوری سچائی بتائیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس بارے میں جان کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ عرض کیا کہ امام، مجھے بتائیے کہ یہ جو پرندہ الو ہے ہمیشہ ویران جگہوں پر ہی کیوں رہتا ہے، اور یہ اتنا اداسہ کیوں رہتا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، نہ تو یہ ویران جگہوں میں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بعد یہ ایسا ہو گیا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت کیسا واقعہ ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ، مجھے بھی بتائیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ پہلے ویران جگہوں میں نہیں رہتا تھا، لیکن جب سے کربلا کا واقعہ ہوا تب سے اس نے انسانوں سے دوری اختیار کر لی۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے اور اہل خانہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں ٹھہرے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، اے امام حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ جو کچھ یہاں ہونے والا ہے تم سے دیکھا نہیں جائے گا، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ اے امام حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور ضد پر اڑ گیا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے اسے رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح یزید کی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیے، کس طرح امام کو شہید کیا گیا، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو بے پردہ کیا گیا۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جدا کیا گیا اور کس طرح ان کی لاش کو پیروں تلے روندا گیا۔ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی، اس کا انسانوں پر سے بھروسہ اٹھ گیا۔ اس وقت سے اس نے قسم کھا لی کہ اب کبھی آباد جگہوں پر نہیں رہے گا، بس ویرانیوں میں رہے گا، اکیلا تنہا۔ اس لیے آج بھی وہ غمگین رہتا ہے، رات بھر روتا رہتا ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اس الو کی حقیقت، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کا بولنا سن کر اپنا گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے گا کہ الو کو منحوس کہنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو صرف ایک پرندہ ہے، کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے۔ اس کے بولنے سے نہ تو کوئی آفت آتی ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے دن میں بولے یا رات میں بولے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ناظرین، آپ ان باتوں سے بچیے، یہ سب اندھ وشواس ہے۔ اصل میں یہ پرندہ تو کربلا کے میدان میں ہونے والے ظلم کا گواہ ہے، وہ ظلم جو نبی کی آل پر ڈھایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا پورا خاندان قربان کر دیا تاکہ ہمیں اسلام مل سکے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور ہمیں اسلام اتنی آسانی سے مل گیا۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کی اصل حقیقت کو بھول چکا ہے۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے نام پر نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں جس کا اسلام میں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔